وہ ملک جو تعلیمی میدان میں پہلے ہی سنگین صورتحال سے دوچار ہے۔ اکارڈنگ ٹو یونیسکو پاکستان دنیا بھر میں 180ویں نمبر پر آتا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب ایسا ملک جہاں پہلے ہی کئی لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں اور عورتوں کا لٹریسی ریٹ صرف 46 سے 48% ہے، وہاں کے لوگوں کو حسن چشتی جیسے جاہل لوگ سکول جانے والی بچیوں کے والدین کو انہیں سکول چھوڑ کر گھر بٹھا لیے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ جیسی باتوں کے ذریعے یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تو اور یہ صاحب یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ نہ صرف لڑکیوں بلکہ لڑکوں کا پڑھنا بھی غلط ہے، اور انگریزی سیکھنے سے تو ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ انگریزی پڑھ سے انگریز بن سے ایمان دے کے بڑا تیز بن سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم چاہے دین کا ہو یا دنیاوی، اس کا حصول شرم کا باعث نہیں بلکہ ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے علم کتنا ضروری ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انصار کی ان عورتوں کی تعریف کی جو سوال پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی تھی۔ علم، حکمت و دانائی وہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے بڑی بھلائی دی گئی۔ مسلمان دینوں یونیورسٹی پڑھاندا، ڈگریاں پاس کرا کے تے سرکاری نوکری لاندا، دھی دی کمائی تے ڈھڈ بھردا اندی چور شوٹ لکھ لانا۔ چشتی صاحب، دین کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ مت کیجیے، کیونکہ جن خیالات کی آپ ترویج کر رہے ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگوں میں انتشار اور غلط افکار کی ترغیب دینے والا شخص ایک مومن نہیں بلکہ ایک فسادی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بے شک وہی فسادی ہیں، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں۔ اور اب جب کہ بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کے کچھ وائرل سو کالڈ کلامز پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ بٹھیاں دے حق وچ ہون فیصلے، ہاتھ سرداری چڑھ گئی، سانو زندگی موت دی پرواہ نہیں۔ یہ سب سننے کے بعد ایک بات تو صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، اور نہ صرف دینی تعلیم بلکہ دنیاوی تعلیم سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے دین اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو پامال نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ وہاں پر کو ایجوکیشن میں لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو سرے عام پامال کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ لیمیٹیشنز کا خیال رکھتے ہوئے دینی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے مطابق اہل ایمان لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس لحاظ سے ہمارا حسن اقبال چشتی صاحب آپ کو مشورہ ہے کہ اب آپ خاموشی ہی اختیار کر لیں، کیونکہ جتنا نقصان آپ اس معاشرے کو پہنچا چکے ہیں اس کے بعد تو اب یہی کہنا بنتا ہے کہ Islamic researchers